عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھی بخیر ہوں گے۔ ساتھی امید ہے کہ آپ کے کل ہونے والے اسسٹنٹ پروفیسر امتحان کی تیاری بھی بہت اچھے سے چل رہی ہوگی۔ آپ کی اس تیاری میں مزید اضافے کے لیے، مزید بہتری کے لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں شمس الرحمن فاروقی کے بہت ہی مشہور ناول کئی چاند تھے سر آسمان سے متعلق بہت ہی اہم معروضی سوالات۔ اس ویڈیو میں ہم شمس الرحمن فاروقی کی حیات پر تھوڑا سا مختصراً روشنی ڈالیں گے اور پھر کئی چاند تھے سر آسمان اور اس کے کرداروں پر اہم گفتگو ہوگی۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کی ولادت 30 ستمبر 1935 کو ان کے نانا کے یہاں پرتاپ گڑھ میں اور وفات 25 دسمبر 2020 کو 85 سال کی عمر میں الہ آباد میں ہوئی تھی۔ اور جب یہ کورونا وائرس سے بیمار تھے تو دہلی کے ایک اسپتال میں بھرتی تھے اور اپنے آخری ایام میں انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے الہ آباد واپس لے جایا جائے، تو پھر ان کو الہ آباد لایا گیا اور وہاں لانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی آپ انتقال کر گئے تھے۔ اگر بات کی جائے کہ شمس الرحمن فاروقی کا آبائی وطن کیا تھا تو شمس الرحمن فاروقی کا آبائی وطن اعظم گڑھ ہے۔ ناول کئی چاند تھے سر آسمان شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے اور یہ ناول سب سے پہلے 2006 میں پاکستان سے شائع ہوا اور اس کے بعد جولائی 2006 میں یہ ناول ہندوستان سے شائع ہوا اور یہ ناول تقریباً 845 صفحات کی ضخامت پر مبنی ہے۔ کئی چاند تھے سر آسمان کل 71 عنوانات یا ابواب پر مشتمل ہے۔ آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ کئی چاند تھے سر آسمان سب سے پہلے کس سن میں اور کہاں سے شائع ہوا؟ تو پاکستان میں 2006 سے۔ اور اگر سوال آئے کہ کئی چاند تھے سر آسمان میں کل کتنے ابواب یا عنوانات ہیں تو اس کا جواب ہوگا 71۔ اور اس میں جو عنوانات دیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر وزیر خانم کا کردار ہے اور وزیر خانم کے عنوان جو ہے یہاں پر رکھا گیا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر خانم ہی کے کردار کے چاروں طرف اس پورے ناول کئی چاند تھے سر آسمان کی کہانی گھومتی ہے اور یہ اس کا مرکزی کردار بنتا ہے۔ فی الحال یہ یہاں پر اس کے عنوانات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر صرف تیار کرنے کی جو زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے عنوانات کی تعداد صرف یاد رکھیں اور جو اس کے اہم عنوانات ہیں جیسے کہ اس وزیر خانم کا ہے یا پھر مہاراول کا ہے اور مخصوص اللہ نامی جو ہے کہ عنوان ہے کہ یہ کون سا ہے، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ سارے عنوانات اگر لکھنے ہیں یا پھر یاد کرنے ہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے نوٹ ڈاؤن آپ کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال جو ہے ہم اس پر ڈسکس نہیں کرنے والے ہیں چونکہ اگر اس کے بارے میں اگر بات کی جائے گی تو ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، تو آپ اس کو پوز کر کے اسکرین شاٹ لے لیں یا پھر آپ کہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے چلیں۔ تو یہ سب اس کے عنوانات فی الحال ابھی چل رہے ہیں۔ کل عنوانات کی تعداد 71 ہے جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ سب سے پہلا عنوان جو ہے وہ وزیر بیگم کے نام سے ہے اور سب سے آخری عنوان جو ہے وہ شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے کے عنوان سے ہے۔ اب بات کی جائے کہ اس کا ہندی ترجمہ کب ہوا تو اس کا ہندی ترجمہ سب سے پہلے نریش ندیم نے 2010 میں کیا تھا۔ سوال ہو سکتا ہے کہ کئی چاند تھے سر آسمان کا ہندی ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا ہے تو وہ نریش ندیم نے 2010 میں کیا ہے اور اس کا انگریزی میں ترجمہ خود شمس الرحمن فاروقی نے 2013 میں کیا تھا۔ کئی چاند تھے سر آسمان شمس الرحمن فاروقی کا مقبول ناول ہے اور جس کا جو نام ہے یا جس کا عنوان جو ہے احمد مشتاق کے اس شعر سے لیا گیا ہے۔ کئی چاند تھے سر آسمان کے چمک چمک کے پلٹ گئے، نہ لہو میرے ہی جگر میں تھا نہ تمہاری زلف سیاہ تھی۔ تو آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ کئی چاند تھے سر آسمان جو شمس الرحمن فاروقی کا مقبول ناول ہے اس کا نام یا اس کا عنوان کس شاعر کے شعر سے ماخوذ ہے تو احمد مشتاق کے مندرجہ بالا شعر سے یہ ماخوذ ہے۔ آپ اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ جس طرح سے اس کا نام لیا گیا ہے اسی طرح سے اس کے آخر میں کہ ناول کے خاتمے پر قدیم انگریزی شاعر اور فکشن نگار اولیور گولڈ اسمتھ کی مشہور نظم مسافر دا ٹریولر کی 3 سطریں پیش کی گئی ہیں جن کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اس کا موضوع ہندوستان کی زوال آمدہ خاص طور سے مغلیہ سلطنت کی زوال آمدہ تہذیب
اس شاہکار ناول کو پڑھ کر اردو کے مشہور و معروف افسانہ نگار ادیب انتظار حسین نے شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں کہا تھا کہ آپ آدمی ہیں کہ جن سوال آپ سے اس طرح آ سکتا ہے کہ شمس الرحمن فاروقی کے ناول سر آسماں کو کئی چاند تھے سر آسماں کو پڑھ کر کہ کس ادیب نے کہا تھا کہ آپ آدمی ہیں یا جن۔ اب بات کی جائے کہ ناول کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے تو مخصوص اللہ نامی ایک شخص سے شروع ہوتی ہے جو ایک ماہر مصور تھا، یعنی کہ جو تصویریں بنایا کرتا تھا۔ اس نے کشن گڑھ کشن گڑھ کا رہنے والا تھا، جو کہ موجودہ راجستھان کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ جو ہے تصویریں بناتا تھا۔ اس نے ایک بار ایک لڑکی کی تصویر بنائی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے جو تصویر وہ ایک خیالی بنائی تھی، لیکن جب اس کو دیکھنے والوں نے دیکھا تو کچھ نے خیال کیا کہ یہ وہاں کے ولجا گجیندر پتی مرزا کی بیٹی کی شکل سے ملتی جلتی ہے۔ کسی نے اس کو بنی ٹھنی نام دیا، کسی نے اس کو من موہنی کے نام دیا تھا۔ ناول کئی چاند سر آسماں کے کرداروں پر اب ہم جو ہے ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آپ سے اس کے کرداروں کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ ناول کئی چاند سر آسماں کا مرکزی کردار وزیر بیگم اور چھوٹی بیگم ہے۔ ناول کی پوری کہانی اسی کردار کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس ناول میں جو کردار ہیں وہ 4 طرح کے سامنے آتے ہیں: بنیادی، ثانوی، اضافی اور ضمنی۔ بنیادی کردار کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے پہلا نام آتا ہے مخصوص اللہ نامی کردار کا۔ دوستو، یہ صرف ہم یہاں پر کرداروں کے نام آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ان کے بارے میں جو ان کا پورا تعارف ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یا پھر اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں بات کی جائے گی تو ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی اور آپ کے بھی امتحان میں اتنا وقت نہیں ہے، تو صرف آپ یہاں پر صرف کرداروں کے نام ہی یاد کر لیجئے گا۔ دوسرا کردار یہاں پر یوسف سادہ کار کا ہے۔ یہ مخصوص اللہ کے پرپوتے محمد یوسف سادہ کار ہیں اور ان کا تعلق کشمیر سے تھا۔ اور تیسرا کردار یہاں پر بنیادی کرداروں میں اکبری بائی فروخ آبادی کا آتا ہے۔ اور چوتھا کردار انوری خانم عرف بڑی بیگم، جو کہ وزیر بیگم کی بڑی بہن ہے۔ اور انوری خانم عرف بڑی بیگم، وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم، یہ اس کا مرکزی کردار ہے۔ اور اگلا جو کردار ہے وہ صوفیہ نامی کردار ہے۔ اور 8واں کردار یہاں پر بنیادی جو ہے وہ مارٹن بلیک کا ہے۔ اس کے علاوہ بہادر مرزا، احمدی بیگم، محمد امیر یا امیر اللہ۔ 12واں کردار یہاں پر آتا ہے حسیب اللہ قریشی کا۔ اور بنیادی کرداروں میں 13ویں نمبر پر شمیم جعفر آتے ہیں، 14ویں نمبر پر وسیم جعفر آتے ہیں، 15ویں نمبر پر ڈاکٹر خلیل اصغر فاروقی آتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں یا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اور 16واں نمبر یہاں پر آتا ہے ایک مشہور کردار نواب مرزا خان داغ دہلوی کا۔ اس کے علاوہ جو اگلا کردار ہے 17ویں نمبر پر وہ ولیم فریزر کا آتا ہے۔ اور 18ویں نمبر پر جو بنیادی کردار ہے وہ مارٹن بلیک کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلا کردار ہے وہ آغا مرزا تراب علی کا آتا ہے۔ اور 21ویں نمبر پر مرزا سلطان غلام فخر الدین آتے ہیں۔ اور 22ویں نمبر جس کا بنیادی کرداروں میں آخری کردار ہے مہار راول گجیندر پتی مرزا کا آتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں یہاں پر ثانوی کرداروں کے بارے میں، تو مرزا غالب مشہور شاعر کا کردار ہے۔ حکیم حسن اللہ خان کا کردار ہے۔ 3 نمبر پر والی رامپور نواب یوسف علی خان ہیں۔ اور چوتھا جو یہاں پر ہے پنڈت نند کشور کا ہے۔ اب اضافی کرداروں کے بارے میں بات کریں تو بھرمارو کا ہے۔ اور بھرمارو کیا ہے؟ یہ انگریزوں کے زمانے کی ایک بندوق کا نام ہے۔ اور یہاں پر کردار آتا ہے پھر ذوق دہلوی کا۔ اس کے علاوہ امام بخش صحبائی، بائی جی اور باقی جو کردار ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اب ضمنی کرداروں کے بارے میں بات کی جائے تو ضمنی کردار کچھ اس طرح سے آتے ہیں: یحییٰ بٹگامی 2 نمبر پر ہیں، اور فینی پارکس 3 نمبر پر ہیں، حبیب النساء، راحت افزا، افضل النساء، احمد النساء و شمس النساء، حسینی بیگم، چمپا بی بی، رحمت النساء، یہ تمام کردار آپ چل رہے ہیں نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ سکندر صاحب ہیں، سائمن فریزر ہیں، اور یہ سارے جو کردار ہیں یہ سب آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ ام الفاطمہ 16 نمبر پر ہیں۔ اور اب اگر بات کی جائے یہاں پر جو سب سے آخری کردار آتا ہے وہ آتا ہے زینت محل کا۔ یہ بہادر شاہ ظفر کی ملکہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے 1840 میں اسے اپنی ملکہ بنایا تھا، اور جس وقت اس سے شادی بہادر شاہ ظفر نے کی تھی تو یہاں بہادر شاہ ظفر کی جو عمر تھی، ان کی جو
یہاں پر ایج ہے وہ 65 سال کی تھی اور زینت صرف محض 19 سال کی تھی۔ تو یہاں یہ چاروں طرح کے جو کردار ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک پہنچائے گئے ہیں۔ آپ ان کرداروں کے نام اپنے کل ہونے والے امتحان کے لیے یاد کر سکتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو ساتھیوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ کل ہونے والا آپ کا ایگزام بہت ہی اچھا ہو، آپ اس میں بہت اچھے سے کامیابی حاصل کریں اور ایک اچھا مستقبل آپ اس کے ذریعے سے آپ بنائیں، آپ کا مستقبل روشن ہو۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے ودا چاہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو پیپر ہو رہے ہیں اور جو شام کو پیپر ہے اور باقی کل بھی، ان سبھی پیپرز کی جو جی کے کا پارٹ ہے وہ ہم اس چینل کے ذریعے سے اس کے آنسر کے آپ تک پہنچائیں گے، اور کل ہونے والے اردو سوال نامے کا بھی پورے پیپر کا جو آپ کو جوابات ہیں وہ ہم اس چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل پر بنے رہیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔